ویل پلان ہاف ڈن. اگر آپ نے کسی بھی کام کے لیے پلاننگ اچھی کر لی، منصوبہ بندی ٹھیک ہو گئی، غور و فکر ہو گیا، تو آپ سمجھیں کہ آدھا کام تو اسی وقت ہو. کوئی بھی کام ہو اس میں تین چیزیں بہت اہمیت کی حامل ہوتی ہیں: کیا، کیوں اور کیسے. کیا کرنا ہے یہ بڑا اہمیت کا حامل ہے. کیوں کرنا ہے یہ بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے، کیوں کرنا ہے بھائی. اور کیسے کرنا ہے، یہ تین باتیں ہوتی ہیں. ہمارے اکثر منصوبے وہ نیک بننے کے ہوں، وہ کاروبار کے ہوں، وہ معاشیات کے اعتبار سے ہوں، وہ گھریلو زندگی میں، خوشگوار زندگی میں، اور اپنے آپ کو کسی بھی طریقے سے اپنی صحت کو لے کے جو اکثر ناکامی ہمیں ملتی ہے وہ پلاننگ نامکمل ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے، یا پلاننگ سرے سے نہ ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے. پلاننگ ہی نہیں ہوتی، اس لیے ہم کامیاب بھی نہیں ہوتے. اگر ہم پلاننگ کر کے کوئی کام کریں تو اس میں کم سے کم ہمیں 8 بڑے بہترین فائدے ہوتے ہیں منصوبہ بندی کے، پلاننگ کے. اب وہ رمضان ہو یا کاروبار ہو یا زندگی کا کوئی کام ہو. رمضان کے ایک مہینے کی اتنی اہمیت کیوں ہے جی؟ کوئی عادت اختیار کرنا چاہتا ہے یا کوئی عادت چھوڑنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ایک مہینے کا ٹائم آئیڈیل ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کئی گھر ایسے ہیں کہ رمضان المبارک میں بھی رمضان المبارک ان کے گھر میں نہیں آتا. آج ہے رمضان مینجمنٹ ورکشاپ. رمضان کو ہم اچھا کیسے گزاریں، اس کے لیے کچھ اصول، ضابطے، کچھ طریقے، کچھ ٹپس، کچھ مشورے دیے جائیں گے تو جو ان کو اپنائے گا انشاءاللہ العزیز اچھا رمضان گزار سکے گا. قرآن و حدیث سے یہ بات ہم سب کو معلوم ہے کہ بہت بڑا اور عظیم مہینہ ہے. اب چیز جتنی بڑی ہے اس کا اہتمام بھی اتنا بڑا کرنا چاہیے. مہینہ جتنا بڑا ہے اس کی تیاری بھی اتنی اہمیت رکھتی ہے. عام زندگی میں ہم یہ بات دیکھتے ہیں کہ جس چیز کی اہمیت ہمارے نزدیک جتنی زیادہ ہوتی ہے اس کے لیے اتنی فکر کرتے ہیں، اور جس چیز کی اہمیت جتنی کم ہوتی ہے اس کی فکر اتنی کم ہوتی ہے، اور جس چیز کی اہمیت ہی نہیں ہوتی اس کی فکر بھی نہیں ہوتی. ہم نے اپنے گھر سے نکل کے برابر میں گلی میں سفر پہ جانا ہو، برابر جانا ہو تو کوئی اتنے اہتمام نہیں کرنے پڑتے. دور کہیں جانا ہو شہری کے اندر 20-30 کلومیٹر تو اہتمام ذرا زیادہ ہوتا ہے. دوسرے شہر میں جانا ہو تو اس سے زیادہ اہتمام، دوسرے ملک میں جانا ہو تو اس سے زیادہ اہتمام. بعض مرتبہ تو جیسے حج پہ جانا ہے تو لوگ مہینوں پہلے تیاری شروع کر دیتے ہیں کہ عین وقت پہ پریشانی نہ آئے، کیونکہ حج سمجھتے ہیں کہ بڑی چیز ہے، واقعی بڑی چیز ہے، اس کے لیے تیاری بھی پھر اسی اہتمام سے ہوتی ہے. تو ایک فطری چیز ہے یہ کہ انسان جس چیز کو جتنی اہمیت دیتا ہے اس کی تیاری کی اتنی فکر کرتا ہے. تو رمضان کا مہینہ یہ بہت اہمیت اور قدر والا مہینہ ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی اہمیت کی وجہ سے اس کی کامل قدر کریں اور اس کی فکر پوری کریں. ہم رمضان المبارک کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادات کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ کو کیسے راضی کر سکتے ہیں؟ زیادہ تلاوت کیسے کر سکتے ہیں؟ نفل زیادہ کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ رمضان میں اپنے باقی معاملات کو کیسے اچھے طریقے سے نبھا سکتے ہیں؟ اس کے لیے ہمیں رمضان کو مینیج کرنا ہوگا، پلاننگ کرنی ہوگی، تب جا کے یہ کام ہوگا. تو آج کی اس نشست میں ہم یہ بات معلوم کریں گے کہ اسلام میں منصوبہ بندی اور ارادے کی اہمیت کیا ہے، پلاننگ کی اہمیت شریعت میں کیا ہے. پھر یہ کہ رمضان کا ایک مہینہ کیوں اتنی اہمیت رکھتا ہے، پلاننگ اور منصوبہ بندی کو بھی سامنے رکھیں اگر تو. پھر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہماری زندگی میں کون کون سی چیزیں ہیں جو ہم نے کرنی ہے اور کون کون سی چیزیں نہیں کرنی، ان کی بھی پلاننگ ہمیں کرنی ہے. اس کے بعد ہم یہ سنیں گے، دیکھیں گے انشاءاللہ کہ اچھی پلاننگ کی خصوصیات کیا ہیں. اب پلاننگ اچھی ہو تو اس کے فوائد کیا ہیں، خصوصیات کیا ہیں، پھر معمولات پر پابندی پر ہم کیسے آئیں. تو آج ہماری پوری گفتگو یہ رمضان المبارک کا مہینہ اچھے طریقے سے ہم کیسے گزار سکیں اس کے بارے میں ایک پلاننگ ورکشاپ ہے. یہ کہتے ہیں نا ویل پلان ہاف ڈن، ویل پلان ہاف ڈن. اگر آپ نے کسی بھی کام کے لیے پلاننگ اچھی کر لی، منصوبہ بندی ٹھیک ہو گئی، غور و فکر ہو گیا، تو آپ سمجھیں کہ آدھا کام تو اسی وقت ہو گیا. یہاں ایک بات سمجھیں، کوئی بھی کام کرنا ہوتا ہے نا، رمضان اچھا گزارنا ہے یہ ایک کام، حج پہ جانا ہے اس کو اچھے طریقے سے کرنا ہے وہ ایک کام، کاروبار کرنا ہے تو وہ ایک کام، نوکری کرنی ہے تو وہ ایک کام، کھیتی باڑی، کوئی بھی کام ہو اس میں 3 چیزیں بہت اہمیت کی حامل ہوتی ہیں. کتنی جی؟ 3. وہ کون سی ہیں؟ کیا، کیوں اور کیسے. کیا،
کیوں اور کیسے. کیا کرنا ہے یہ بڑا اہمیت کا حامل ہے. کیوں کرنا ہے یہ بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے. کیوں کرنا ہے بھائی, اور کیسے کرنا ہے. یہ تین باتیں ہوتی ہیں. کوئی بھی کام ہو تو مینجمنٹ کے یہ بہترین اصول ہیں. ہر کام سے پہلے ان تین باتوں پہ غور کریں. اب ابھی ہمارا جو ٹارگیٹ ہے آج کی مجلس کا, رمضان کیسے اچھا گزارنا ہے, تو یہ تینوں سوال یہاں بھی آئیں گے. کیا, کیوں اور کیسے. رمضان اچھا گزارنا ہے, یہ ہو گیا کیا, کہ کام کیا ہے بھائی. کام یہ ہے کہ رمضان اچھا گزارنا ہے. یہ کیا کا جواب آ گیا. اس میں کتنی دیر لگی, 1 منٹ بھی نہیں لگا. کیوں کرنا ہے, اپنی نیتوں پہ غور کریں. بھائی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرنا ہے, ثواب کے لیے کرنا ہے, جنت کے حصول کے لیے کرنا ہے, جہنم سے بچنے کے لیے کرنا ہے, میری دنیاوی زندگی ٹھیک ہو جائے اس لیے کرنا ہے. تو کیوں پہ بھی زیادہ وقت نہیں لگا. کیا کرنا ہے اور کیوں کرنا ہے. یہ کاروبار پہ اس کو لے لیں. کیا کرنا ہے بھائی, میں نے الیکٹرانکس کا بزنس کرنا ہے, فیکٹری کھولنی ہے, میں نے امپورٹ کا کام کرنا ہے. کیا کرنا ہے, کیوں کرنا ہے بھائی. اس لیے کہ میں رزق حلال کما سکوں, کسی سے مانگنا نہ پڑے, لوگوں کی بلکہ مدد کروں. تو کیا اور کیوں, یہ دونوں چیزیں ہو گئی. اب کیسے کرنا ہے. کیا اور کیوں تو منٹوں میں حل ہوتے ہیں. کیسے کرنا ہے یہ منصوبہ بندی ہے, یہ پلاننگ ہے. کیا اور کیوں میں تھوڑا وقت لگانا چاہیے. کیسے کرنا ہے اس پہ جتنی مرضی ڈسکشن ہو, زیادہ سے زیادہ ڈائلاگ ہو, تو انسان غور و فکر کرے, پھر وہ جا کے کیا اور کیوں پورے ہوتے ہیں. ہماری کمی کیا ہے بھائی, میں نے گاڑیوں کی امپورٹ کا کام شروع کرنا ہے, بس کیا اور کیوں ہو گیا فوراً. اب کیسے کرنا ہے اس کی پلاننگ کوئی نہیں. تو غلط منصوبہ بندی اور پلاننگ کی کمی کی وجہ سے ہم بہت نقصانات اٹھاتے ہیں. وہ آگے بھی ہم سارے گزریں گے انشاءاللہ. تو ابھی ہمارا ٹارگیٹ ہے آج کی اس مینجمنٹ ورکشاپ کا, یہ رمضان کے حساب سے ہے, لیکن اس تمام اصول و ضوابط کو ہم کہیں بھی اپلائی کر سکتے ہیں, اپنے کسی بھی کام میں اپلائی کر سکتے ہیں. اور ساتھ ساتھ غور کرتے رہیں میرے اندر کہاں کمی ہے. تو کوئی بھی کام ہے, تین چیزیں بہت اہم ہیں, کیا, کیوں اور کیسے. کیا بھی جلدی ہو جاتا ہے, کیوں بھی جلدی طے ہو جاتا ہے, اور کیسے یہ بہت ڈیٹیل چیز ہے جو ہر شخص, ہر کاروبار, ہر معاملے اور ہر چیز کے حساب سے ویری کرے گی, ایک نہیں رہے گی. اب ہم بات کرتے ہیں شریعت میں, اسلام میں ارادے کی اور پلاننگ کی اہمیت کتنی ہے. وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ بِعَاثَهُمْ فَثَبَّتَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ. یہاں اللہ تعالیٰ نے منافقین کا ایک نقشہ کھینچا ہے. جہاد کے لیے جانا تھا تو انہوں نے بھی کہا ہم جائیں گے, زبانی طور پہ تو کہا ہم جائیں گے. جب عین روانگی کا وقت آ گیا تو اس وقت معلوم یہ ہوا کہ ان کی تیاری کوئی نہیں تھی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ان کے نکلنے کا ارادہ ہوتا تو اس کے لیے کچھ سامان تو تیار کرتے. اگر ان کے نکلنے کا ارادہ ہوتا, اگر ان کے رمضان کو اچھا گزارنے کا ارادہ ہوتا تو یہ آج سے پلاننگ تو کرتے. اگر ان کے جہاد پہ نکلنے کا ارادہ ہوتا تو یہ اس کے لیے کوئی پلاننگ تو کرتے. لیکن اللہ تعالیٰ کو ان کا اٹھنا ہی ناپسند ہے. اللہ نے ان کے اندر سستی پیدا کر دی اور کہہ دیا تم بیٹھے رہو بیٹھنے والوں کے ساتھ, وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ, بیٹھے رہو. یہاں پہ پلاننگ اور ارادے کی اہمیت کو ذرا سمجھنے. توفیق اللہ کب دیتے ہیں, جب میں ارادہ کرتا ہوں, ہمت کرتا ہوں اور اپنے وسائل کے مطابق کچھ کرنا شروع کر دیتا ہوں, پھر توفیق ملتی ہے, ورنہ توفیق بھی نہیں ملتی. ہم نماز نہیں پڑھتے, بعض لوگ کہتے ہیں یار نماز نہیں پڑھ, فجر کے لیے اٹھا نہیں جاتا. بھائی ہم نے پلاننگ کیا کی اگر مجھے توفیق ہی نہیں ملتی. جی یہ تو الزام لگا رہے ہیں اللہ کے اوپر, توفیق نہیں ملتی. بھائی توفیق ملتی ہے کہ نہیں ملتی اس کا ہم آپ سے بعد میں پوچھتے ہیں. آپ نے فجر کے لیے ارادہ کیا کیا, اس کے لیے فکر کیا کی, پلاننگ کیا کی, یہ بتا دیں. رات کو ارادہ کیا میں نے اٹھنا ہے, الارم لگایا, کسی کو کہا جلدی سوئے, پھر آنکھ نہ کھلی, پھر آپ کہیں گے توفیق نہیں تھی, مقدر میں نہیں تھا. کوئی بات کہہ سکتے ہیں؟ نہ جلدی سوئے, نہ کسی کو کہا, نہ الارم لگایا, نہ دل میں ارادہ ہے, اور سیدھا الزام اللہ کے اوپر, توفیق ہی نہیں تھی. جی بس دعا کریں جی ہم دنیا دار لوگ ہیں. یہاں اس آیت میں اس چیز کو بھی اللہ نے سمجھا دیا. دیکھیں بھائی
ہر آدمی والد ہے، اپنے گھر کا بڑا ہے، کوئی بھی انسان ہے جو مینجمنٹ کو دیکھ رہا ہے، اداروں کو دیکھ رہا ہے، معاملات کو دیکھ رہا ہے، اب اس کے چھوٹے آ کے جب اس کو ماتحت آ کے بھائی وغیرہ اور لوگ آ کے کہتے ہیں اور بہانہ بناتے ہیں یا عذر اپنا بیان کرتے ہیں، اب وہ حقیقی عذر ہے یا بہانے والا عذر ہے، اس کو دیکھنا ہوگا کہ بھئی آپ نے فلاں کام کیوں نہیں کیا، وہ عذر بیان کر دے گا، تو اس کو چیک کرنے کے لیے بھائی ٹھیک ہے آپ نے آنا تھا نہیں آ سکے، لیکن آپ نے تیاری کیا کی تھی؟ ایک آدمی نے نماز جمعہ کے لیے تیاری کرنی شروع کر دی، کسی وجہ سے نہیں جا سکا، رات کو فجر کی ساری تیاری کر کے سوئے، صبح آنکھ نہ کھل سکی، اس کا عذر ٹھیک ہے۔ ایک نے تیاری ہی کوئی نہیں کی اور اچانک کوئی بہانہ بن گیا جس کی وجہ سے نہیں جا سکا، تو یہ عذر نہیں ہے، یہ مجرم ہے۔ تو یہاں اس آیت میں اللہ نے یہ بتایا ارادے کے اوپر اور منصوبہ بندی کے اوپر کیا کچھ ہوتا ہے، کیونکہ دوسرے جو لوگ جو جہاد کے لیے نکل پڑے، انہوں نے پتہ تھا جانا ہے، تو گھر والوں کا راشن، اپنا زاد راہ، سواریوں کا اہتمام اور باقی معاملات، جہاد کے لیے جانا ہے، پتہ نہیں زندہ بھی آنا ہے کہ نہیں آنا، تو کوئی وصیت کو دوسرے معاملات پوری اس حساب سے پیچھے تیاری کی ہوئی تھی، وہ نکل پڑے، موقع آیا تو چلو بھی چلو، تو چل پڑے۔ لیکن جنہوں نے تیاری ہی کوئی نہیں کی ہوئی تھی، تیاری کیوں نہیں کی؟ ارادہ کوئی نہیں تھا۔ ارادہ ہوگا تو تیاری کرے گا، پہلے ارادہ، پھر تیاری کی کوشش، پھر توفیق، اور پھر اللہ کی طرف سے کام کا ہونا ہوتا ہے، ایک ترتیب ہے، ایسے نہیں ہے۔ تو ارادے کی اتنی اہمیت ہے جناب۔ اسی طرح حدیث کے اندر آتا ہے اگر کوئی انسان نیکی کا ارادہ کر لے، اللہ کا عمل سے پہلے نیکی کا ثواب لکھ دیتے۔ ارادے کی اتنی اہمیت ہے۔ تو ہم یہاں بیٹھے ہیں جو یہاں اور جو سن رہے ہیں لائیو یا پھر ریکارڈ جب ہو کے جائے گا، تو ہم سب یہ ارادہ تو کریں کہ ہمیں رمضان اچھا گزارنا ہے، ارادے کا کھوٹ تو نہ ہو کم سے کم۔ جب ارادہ پکا کر لیں گے تو پھر اس کے بعد کوئی پلاننگ اور آگے بڑھنے کی فکر کریں گے، اور ارادے دھوکے والا ہوگا، اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، کس کو دھوکہ دے رہے ہیں، تو پھر مسئلہ خراب ہو جائے گا۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے نا، نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک کے درمیان کے گناہ اللہ معاف کر دیتے۔ تو رمضان کو اچھا گزارنا کتنا مفید ہے، سارے سال کے گناہوں کی معافی بھی انشاءاللہ مل جائے گی۔ اب اس رمضان میں نبی علیہ السلام نے ایک حدیث کے اندر فرمایا کہ رمضان کا مہینہ عظیم مہینہ، برکتیں ہی برکتیں، رحمتیں ہی رحمتیں، گناہوں کی معافی، دعاؤں کی قبولیت، اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ایک دوسرے سے عبادت میں تمہارے بڑھ جانے کو دیکھتے ہیں، تمہارے آپس کے مقابلے کو دیکھتے ہیں، کہ تمہارے ہاں یہ ماحول ہو کہ میں اتنی عبادت کروں، میں اتنی کروں، میں اتنی کروں، ایک دوسرے سے آگے بڑھنا۔ اس کی مثال کلاس میں اگر 50 بچے بیٹھے ہوتے ہیں نا، ایک ٹیچر ہوتا ہے، ہر بچے کی خواہش ہوتی ہے کہ میں ایک دوسرے سے آگے بڑھوں، زیادہ نمبر لوں۔ تو بالکل یہی ماحول رمضان میں اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرا ہر بندہ ایک دوسرے سے نیکی میں سبقت کرنے کی، آگے بڑھنے کی کوشش کرے، مقابلے کی ایک فضا ہو، یہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں رمضان میں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو یہ دکھائیں۔ کیا مطلب؟ بھائی فلاں نے 10 قرآن پاک مکمل کیے، میں نے 11 کرنے ہیں، وہ تراویح کے علاوہ 10 رکعت نفل اور پڑھتا ہے، میں تو جناب 12 پڑھوں گا، وہ پورے مہینے میں تراویح میں 1 سے قرآن سناتا ہے، میں تو 3 سناؤں گا۔ تو اسی طرح اس میں مقابلہ یہ محمود ہے، کرنا چاہیے، یہ برا نہیں ہے، اس کے لیے ماحول بنانے کی ضرورت۔ تو اللہ تعالیٰ باقاعدہ دیکھتے ہیں کہ رمضان میں کون دوسروں سے نیکی میں، اعمال میں آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو اللہ کو دکھانا ہے جی، اس مہینے ہم نے، آنے والے رمضان میں ہم نے اللہ تعالیٰ کو دکھانا ہے انشاءاللہ، یا اللہ ہم آگے بڑھنے کی کوشش کر، اس کو چھوڑ دیں، کوئی دیکھ رہا ہے نہیں دیکھ رہا، ہم آگے بڑھیں گے جی۔ تو آج کی ساری بات چیت کا جو لب لباب ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے رمضان میں کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ فائدہ کیسے حاصل کرنا ہے، کم سے کم وقت میں بہترین فائدہ اور زیادہ فائدہ کیسے حاصل کرنا ہے۔ ٹارگٹ کیا ہے جی آج ہماری مجلس کا؟ کہ ہم ایسے باتوں کو سمجھ لیں، سیکھ لیں کہ کم سے کم وقت میں بہترین فائدہ اور زیادہ بھی فائدہ، دونوں، کوالٹی اور کوانٹٹی دونوں اچھی ہمیں حاصل کرنی ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں پلاننگ کرنی پڑے گی۔ کیا کرنا پڑے گا جی؟ پلاننگ کرنی پڑے گی۔ جب ہم پلاننگ میں ناکام ہو جاتے ہیں تو گویا ہم ناکامی کی پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں۔ جب ہم پلاننگ کرنے میں ناکام ہو جاتے ہیں، یعنی پلاننگ کرنے میں ناکام ہونے کا مراد یہ بھی ہے ہم پلاننگ ہی نہیں کرتے، آ جائے گا گزر جائے گا،
تو ہم ناکامی کی پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں. آئے گا جی گزر جائے گا, اس میں کیا ہے, رمضان آنا ہے, چاند آئے گا, اعلان ہوگا, مولوی صاحب کہیں گے روزہ رکھو, روزہ رکھ لیں گے. تو ایسے نہیں رمضان گزرتے, اچھے نہیں گزرتے, وہ تو گزر ہی جائیں گے. اچھے رمضان ایسے نہیں گزرتے. آج دنیا میں ایک سروے کے مطابق 39% منصوبہ جات اس لیے ناکام ہوتے ہیں کہ پلاننگ ٹھیک نہیں ہوتی. یہ بہت بڑی تعداد ہے, 100 میں سے 39. فیلئر کی بہت ساری وجوہات ہیں, ان میں سب سے بڑی وجہ پلاننگ کا ٹھیک نہ ہونا ہے یا پلاننگ کا سرے سے نہ ہونا ہے. باقی آگے جو اور حادثات اور خطرات ہیں نقصان منصوبے کی ناکامی کے لیے, وہ بہت تھوڑے ہیں. ہمارے اکثر منصوبے وہ نیک بننے کے ہوں, وہ کاروبار کے ہوں, وہ معاشیات کے اعتبار سے ہوں, وہ گھریلو زندگی میں, خوشگوار زندگی میں, اور اپنے آپ کو کسی بھی طریقے سے اپنی صحت کو لے کے, جو اکثر ناکامی ہمیں ملتی ہے وہ پلاننگ نامکمل ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے یا پلاننگ سرے سے نہ ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے. پلاننگ ہی نہیں ہوتی, اس لیے ہم کامیاب بھی نہیں ہوتے. تو پلاننگ کی بڑی اہمیت ہے جی. اگر ہم پلاننگ کر کے کوئی کام کریں تو اس میں کم سے کم ہمیں 8 بڑے بہترین فائدے ہوتے ہیں منصوبہ بندی کے, پلاننگ کے. اب وہ رمضان ہو یا کاروبار ہو یا زندگی کا کوئی کام ہو, کیونکہ ہم موقع ابھی رمضان کا ہے تو رمضان کے حساب سے ہم ساری بات کریں گے. تو بہتر منصوبہ بندی کے, صحیح پلاننگ کے کم سے کم 8 فائدے ہوتے ہیں. کیا, کیوں اور کیسے میں سب سے زیادہ وقت کیسے پہ لگانا چاہیے. انگریز جو آج پلاننگ کرتے ہیں نا, ان کے بزنس سینکڑوں سال چلتے ہیں, ان کی چیزیں لمبی پلاننگ کرتے ہیں, کیسے اس پہ بڑا وقت لگاتے ہیں. ہم کہتے ہیں گلی کوئی نہیں, ٹھیک ہے شروع کرو, ہو جائے گا, اللہ کا نام لے کے شروع کرو. ہمیں توکل ہی بڑا ہے, ہم پلاننگ سے بیچارے مبرہ اور پاک لوگ ہیں, بس اللہ توکل پہ شروع کر دیتے ہیں. بھائی اللہ تعالیٰ کا توکل کرنا ہے, لیکن اونٹ کو باندھ کے, اونٹ کو باندھنا بھی پلاننگ کا حصہ ہے. اچھا جی, تو بہترین پلاننگ کے 8 فائدے, کامیابی اپنے منصوبہ جات میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے پلاننگ, اور پلاننگ کے 8 فائدے. جناب, پلاننگ کا پہلا فائدہ کیا ہوتا ہے, ہم ہدف کا تعین کر لیتے ہیں. ہمارا ٹارگٹ کیا ہے, ہماری منزل کیا ہے, ہمارا گول کیا ہے, ہمیں حاصل کیا کرنا ہے. یہ فائدہ ہے اس کا بنیادی طور پر. مثال کے طور پر, بھائی میں پہلے قرآن مجید 5 مکمل کر لیتا تھا رمضان میں, اس دفعہ میں نے ٹارگٹ بنایا 7 پورے کرنے, تو ہدف کا تعین ہو گیا, ٹارگٹ کا تعین ہو گیا. ایک کام تو یہ ہوتا ہے. دوسرا, جب ہم ارادہ کر کے ٹارگٹ کو تعین کر لیتے ہیں نا, تو دوسرا فائدہ کیا ہوتا ہے, خطرات سے حفاظت. خطرات سے کیا مراد, ہمارا ٹارگٹ پورا ہونے میں کون کون سے خطرے ہیں جو ہمیں ٹارگٹ تک نہیں پہنچنے دیں گے, کون کون سی رکاوٹیں ہیں جو ہمیں ٹارگٹ تک نہیں پہنچنے دیں گی, پھر وہ ہمارے دل دماغ میں آئیں گی, اس سے ہم بچنے کی کوشش کریں گے. جب ٹارگٹ ہوگا اور ہم نے اس کو اتنے بجٹ میں یا اتنے وقت میں اس ٹارگٹ کو اچیو کرنا ہوگا اور ادھر فوکس ہوں گے, تو فوری طور پر دوسرا فائدہ خود بخود ہمیں ملے گا کہ وہ چیزیں جو ہمارے فوکس کو خراب کر رہی ہیں, ہمارے ٹارگٹ تک ہمیں نہیں پہنچنے دے رہی, وہ کیا کیا ہے, ان کا ہم سد باب کرتے جائیں گے. مثال کے طور پر, بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمارا وقت ضائع کرتی ہیں, ہم ان کے اوپر ذرا محتاط ہو جائیں گے. بہت ساری ایسی مصروفیات ہوتی ہیں جو ہمیں ہمارے ٹارگٹ تک پہنچنے میں رکاوٹ بنتی ہیں, ان مصروفیات کو ہم کم کر دیں گے. تو انسان کی زندگی میں سینکڑوں بکھیڑے ہوتے ہیں. جب یہ ٹارگٹ اورینٹڈ ہو جائے گا, ٹارگٹ کو لے کے آگے چلے گا, تو اس قسم کی چیزوں کو, خطرات کو ساتھ ساتھ کم کرتا چلا جائے گا کہ نہیں مجھے اپنا ٹارگٹ لینا ہے. تو پلاننگ کا یہ فائدہ بھی ہوتا ہے. تیسرا فائدہ, یہ سب آپس میں انٹر لنک ہیں, جڑے ہوئے ہیں. تو تخلیقی طریقہ کار سوچتا ہے, اختراعی سوچ آ جاتی ہے. جب وہ کام آگے چلتا ہے تو اس کا دماغ ہوتا ہے یہ کام میں نے کیسے پورا کرنا ہے, اب جو رکاوٹ آ گئی اس مسئلے سے کیسے نکلنا ہے, یہ معاملہ آ گیا اس سے کیسے میں نے نمٹنا ہے. تو اس کی سوچ پازیٹیو بھی ہو جاتی ہے, کریٹو بھی ہو جاتی ہے کہ بھئی مجھے ٹارگٹ پورا کرنا ہے. اب جناب گھر میں تو میں نے تو سوچا تھا اس رمضان میں 10 قرآن پڑھوں گا, وہ جناب ملنے والے اتنے آگے.
یا فلاں کام آ گیا، فلانی چیز آ گئی، اب کیا کروں؟ اب جی وہ سفر پہ جانا ہے، اچھا ایئرپورٹ پہ بیٹھنا ہے، چلو ایئرپورٹ پہ میں اتنی دیر تلاوت کر لوں گا۔ اس نے سوچ لینا میں نے 10 قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے، اب وہ کہیں نہ کہیں سے وقت نکال کے کاموں کو کرے گا۔ حضرت شیخ الاسلام اور مفتی تقی عثمانی صاحب دعوت برکات العالیہ فرماتے ہیں کہ ان کی بہت بڑی بڑی کتابیں، تفسیر تک کی کتابیں، یہ جہازوں کے سفر میں آتے جاتے لکھی ہیں انہوں نے۔ ایک مفتی صاحب ہیں، ایک سفر شہر سے دوسرے شہر جاتے ہیں، درمیان میں گاڑی میں اپنا لیپ ٹاپ کھول لیتے ہیں، کاغذ پینسل اور ایک انہوں نے ایسی چیز بنا لی ہے کہ ٹیبل سی کچھ بن جاتی ہے، وہ لکھتے رہتے ہیں، فتاوی لکھتے رہتے ہیں۔ آنے جانے کے وقت کو انہوں نے نکال لیا، ابھی میں نے ٹارگیٹ ہے، مجھے کام پورا کرنا ہے، اور دوسرا کام بیچ میں آ گیا، اب دونوں کو کیسے لے کے چلوں کہ مجھے وہ ٹارگیٹ سے پورا کرنا ہے۔ تو جب ٹارگیٹ بنا ہوگا، اس کو حاصل کرنے کی خواہش ہوگی، تو ہم خطرات سے حفاظت بھی کریں گے، اور جو درمیان میں معاملات آئیں گے اس کے لیے ہم نکلنے کے لیے دماغ کی، اپنے جسم کی بہترین صلاحیتوں کو بروئے کار لائیں گے۔ تو یہ اس کا فائدہ ہے۔ چوتھا فائدہ، جب ٹارگیٹ ہمارا بن جاتا ہے اور ہم فکر پوری کرتے ہیں تو ہم اپنے ہدف کو پا لیتے ہیں، ہم اپنے ٹارگیٹ کو اچیو کر لیتے ہیں۔ جب منصوبہ بندی ٹھیک ہوتی ہے نا، تو چیزیں ساتھ چل رہی ہوتی ہیں، تو فائنلی ہمیں منصوبہ بندی کے تحت، پلاننگ کے تحت کیے ہوئے کام کا ہدف تک پہنچنا یقینی ہوتا ہے۔ پانچواں فائدہ، پلاننگ کے نتیجے میں مسلسل ہماری صلاحیت اور کارکردگی بڑھتی ہی چلی جاتی ہے، کم نہیں ہوتی، ہوتے ہم ہی ہیں۔ پہلے نکمے ہوتے ہیں، پلاننگ کر کے ہم کمے بن جاتے ہیں، کام والے بن جاتے ہیں، یہ نکمے کا نون ہٹ جاتا ہے۔ ہماری صلاحیت مستقل بڑھتی چلی جاتی ہے اور بہتر ہوتی چلی جاتی ہے۔ چھٹا فائدہ کیا ہوتا ہے منصوبہ بندی کا؟ چھٹا میں بتاؤں گا، ساتواں آپ لوگوں سے پوچھوں گا۔ چھٹا فائدہ پلاننگ کا یہ ہوتا ہے کہ ہم کم وقت میں کام کو پورا کر لیتے ہیں۔ اگر منصوبہ بندی ٹھیک نہ ہو تو بہت زیادہ وقت ہمارا ضائع ہوتا ہے، بہت زیادہ وقت ضائع ہوتا ہے۔ اور اگر ساری پلاننگ کی بھی ہو، گھروں میں مہمانوں نے آنا ہے، ہر چیز کی پلاننگ، میں نے کہیں جانا ہے، ہر چیز کی پلاننگ، رمضان اچھا گزارنا ہے، تو کم وقت میں ہم بہت زیادہ کام کر لیتے ہیں۔ تو پلاننگ کا یہ چھٹا فائدہ ہے جی۔ اب ساتواں فائدہ آپ لوگ بتائیں گے، بھائی کاروباری لوگ بیٹھے ہیں، ذرا بتائیں۔ اخراجات کم ہوتے ہیں۔ جب آپ کی پلاننگ ٹھیک ہو کسی کام کو کرنے کے لیے تو اخراجات بھی کم ہوتے ہیں، اور اگر پلاننگ نہ اور کام کرنا ہو تو بلا وجہ پیسے ضائع ہو رہے ہوتے ہیں، بجٹ کنٹرول میں رہتا ہے۔ تو پلاننگ کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے، رمضان اچھا گزارنا ہے تو بھی اخراجات کے ساتھ تعلق ہے، کاروبار اچھا کرنا ہے تو اس کے اخراجات کے ساتھ تعلق ہے۔ جب پلاننگ ٹھیک ہوگی تو وقت الگ بچے گا اور خرچہ الگ بچے گا۔ مثال کے طور پر جو جو مینجمنٹ کے ماہرین ہیں نا، خاص طور سے الیکٹرک انجینئرنگ کے، وہی کہتے ہیں اگر آپ اپنے گھر میں الیکٹرسٹی کی مینجمنٹ پوری کر لیں، تار اچھی ہو، وائرنگ صحیح طریقے سے ہو، اور سارا کچھ آپ کا پراپر اگر ہو نا، تو آپ بجلی کی سیونگ 15 سے 20% ویسے ہی اپنی صحیح پلاننگ کی وجہ سے کر لیتے۔ اور اگر پلاننگ نہ ہو تو آپ لائٹیں بھی زیادہ لگائیں گے، بھائی پنکھا کہاں کہاں لگانا ہے، کتنی ضرورت ہے، لائٹ کتنے فاصلے پہ لگے، بھائی اس کمرے میں 40 لائٹیں لگا دو، بھائی کہاں کہاں لگے، اکٹھی 10 لگا دی یہ ٹھیک ہے، یا ان کو ایسے کر کے ڈیوائڈ کر کے لگانا کہ روشنی سارے ایریا میں تقسیم ہو رہی ہو، ہر چیز کی پلاننگ ہے۔ تو پلاننگ کا چھٹا فائدہ کیا تھا؟ وقت بچتا ہے، اور ساتواں فائدہ کیا؟ نوٹ بچتے ہیں۔ آٹھواں فائدہ کام مکمل ہونے کے اوپر خوشی ہوتی ہے۔ تو یہ 8 فائدے آپ کو بتائے، اور بھی فائدے ہیں لیکن یہ 8 بڑے بنیادی فائدے ہیں کسی بھی کام کو صحیح منصوبہ بندی سے سوچ بچار کے کرنے کے بعد۔ باتیں سمجھ میں آ گئی؟ مشکل تو نہیں تھی جی؟ تو آج میں نے آپ کو بتایا کہ فضائل نہیں سنانے رمضان کے، رمضان کیسے اچھا گزارنا ہے اس کے لیے دماغوں کو تو ہم تیار کریں اور مینجمنٹ پر آ جائیں۔ اچھا جی، ایک اور بات، رمضان کے 1 مہینے کی اتنی اہمیت کیوں ہے جی؟ اس 1 مہینے کی اتنی اہمیت کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے 1 مہینہ جو دیا، اس کو ہم سنتے ہیں بار بار بڑوں سے، یہ ہماری روحانی ورکشاپ ہے۔ آج دنیا میں عمر 60 سال 70 سال بھی ہو جائے، لیکن
معلومات کو بہتر کرنے کے لیے، اپنے آپ کو اپگریڈ رکھنے کے لیے ورکشاپس دنیا میں ہوتی ہیں، اور وہ لوگ جو 40 سال سے ڈاکٹر ہیں اور لوگوں کا علاج کر رہے ہیں وہ بھی ورکشاپ اٹینڈ کرتے ہیں، اپنے آپ کو اپڈیٹ رکھتے ہیں۔ تو رمضان کا 1 مہینہ اللہ نے ہمیں 1 مہینہ ہی کیوں دیا، اس کے بارے میں سائنسی بات بھی بتاتا ہوں، جو مینجمنٹ کا جو سروے ہوا ہے اس کے حوالے سے، اور 1 مہینہ کیوں دیا اس کو بہت واضح کہ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ نے حدیث کی روشنی میں انہوں نے فرمایا، جس کا رمضان منظم گزرے گا، اچھا گزرے گا، اس کا اگلا آنے والا سال بھی منظم اور اچھا گزرے گا، اور جس کا رمضان برا گزرے گا نعوذ باللہ اس کا آگے آنے والا سال بھی برا گزرے گا۔ برے سے مراد اعمال کے اعتبار سے برا۔ انٹرنیٹ کے اوپر جو مینجمنٹ کے سروے ہیں ان میں ایک سروے میں یہ رپورٹ لکھی ہوئی ہے کہ انسان اگر اپنی کوئی عادت بدلنا چاہتا ہے تو اس کے لیے 1 مہینے کا ٹائم آئیڈیل ہے۔ کوئی عادت اختیار کرنا چاہتا ہے یا کوئی عادت چھوڑنا چاہتا ہے، مطلب سگریٹ، نسوار، پان چھوڑنا چاہتا ہے، یا کوئی اچھی عادت اپنانا چاہتا ہے، تہجد کی پابندی، تلاوت کی پابندی، کوئی بھی پابندی، زبان کے اوپر چیک رکھنے کی پابندی کی غلط نہ زبان سے نکلے، تو مینجمنٹ یہ بتاتی ہے، مینجمنٹ کے جو ماہرین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ عادت بدلنے کے حوالے سے 1 مہینے کا ٹائم یہ آئیڈیل ٹائم ہوتا ہے۔ تو اللہ نے بھی تو 1 مہینہ ہی دیا ٹھیک کرنے کے لیے اپنے آپ کو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو ہر سال 1 مہینہ دے دیا تاکہ ہم ٹھیک ہی ہوتے چلے جائیں۔ تو وہ یہ لکھتے ہیں کہ 1 مہینے میں عادت چینج کرنے کی جو ٹائمنگ ہے نا، یہ فیصلہ کن تبدیلی زندگی میں لے آتی ہے، لہذا یہ رمضان کا مہینہ 1 مہینہ نہیں، یہ پورا سال ہے۔ کیا خیال ہے؟ یہ 1 مہینہ نہیں، یہ پورا سال ہے، اور پورا سال نہیں پھر پوری زندگی ہے، کیونکہ ہر سال یہ مہینہ آنا ہے۔ تو اگر رمضان کا مہینہ ہم اچھا گزار لیں گے تو انشاءاللہ ہمارا اگلا سال اچھا گزرے گا۔ اچھا جی، کہ پلاننگ کے فوائد کی بات ہو گئی، اب کچھ ذرا اور چیزیں بھی ہو جائیں۔ دیکھیں، رمضان مبارک میں ہر آدمی کی اپنی اپنی ایک ترتیب ہے، ہر ادارے کی، ہر آدمی کی، ہر خاندان کی۔ کچھ لوگوں کی بعض مصروفیات کم ہو جاتی ہیں اور کچھ لوگوں کی بعض مصروفیات بڑھ جاتی ہیں، اور کچھ لوگوں کی اوور آل مصروفیات کم ہو جاتی ہیں اور کچھ لوگوں کی اوور آل مصروفیات بڑھ جاتی ہیں۔ تو اس کا بڑا ہر ایک کا الگ الگ، دفاتر کا ٹائم کم ہو جاتا ہے، کاروباری وقت کم ہو جاتا ہے، لیکن سب کاروبار کا نہیں ہوتا، کچھ تو نعوذ باللہ رمضان میں ساری رات آخری عشرے میں بھی دکانیں کھول کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، عبادات کا وقت ہے یہ۔ جو گھر کی عورتیں، ان کا کام بہت بڑھ جاتا ہے، سحری افطاری کے اوقات پہ ہماری خواہشات پوری کرنا، ضروریات پوری کرنا، بچوں کی الگ خواہش ہے، بڑوں کی الگ ہے، کسی نے جناب تلی ہوئی چیز کھانی ہی نہیں، کسی نے کھانی ہی تلی ہوئی ہے، تو بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ روزہ رکھنے کی وجہ سے جسمانی طور پر کام کرنے کی صلاحیت بھی متاثر ہوتی ہے، وہ بھی مینٹین نہیں رہتی، وہ بھی ذرا کم ہو جاتی ہے۔ تو یہ سب اپنے اپنے معاملات ہر آدمی کے اپنے اپنے ہیں، تو ہر آدمی اپنے اعتبار سے دیکھے کہ مجھے کیا اور کیسے کرنا ہے، تو ہر آدمی اپنے اعتبار سے دیکھے کہ مجھے کیا اور کیسے کرنا ہے کہ میرا رمضان اچھا گزر جائے۔ مثال کے طور پر خواتین کے لیے تو بہت اہم وقت ہوتا ہے، ان کی نیند بھی ڈسٹرب ہوتی ہے، ان کے معمولات بھی ڈسٹرب ہوتے ہیں، مرد تو پھر سحری کر کے نماز پڑھ کے کچھ سو جاتے ہیں، تو ان کو بہت زیادہ ان چیزوں کے اوپر دیکھنا ہوتا ہے۔ تو بعض مستورات یہ سوچتی ہیں کہ بس ہم نماز اور روزے ہی فرض رکھ لیں تو پورے باقی کام ہی ہمارے اتنے ہوتے ہیں کہ ہمارے لیے نئے سرے سے عبادت کرنا مشکل ہوتا ہے۔ یہ ان کی سوچ ہوتی ہے، جبکہ ٹھیک نہیں ہے۔ اگر وہ پلاننگ کریں گی، ترتیب بنائیں گی، تو ایسے بہت سارے راستے ہیں کہ رمضان میں وہ سارے کام بھی کر لیں گے، عبادت بھی کر لیں گے۔ دیکھیں، آج کل کے گھروں میں ٹیکنالوجی کی وجہ سے، ان چیزوں کی وجہ سے بہت ساری ہمارے پاس ایسی چیزیں موجود ہیں جو پہلے ہمارے دادا پر دادا اور ہمارے بڑوں میں نہیں ہوتی تھی۔ ہمارے بچپن میں بھی بہت ساری چیزیں ہمارے گھروں میں نہیں ہوتی تھی۔ بہت سارے گھروں میں آٹومیٹک واشنگ مشین ہے، پہلے نہیں ہوتی تھی۔ بہت سارے گھروں میں جوسر، بلینڈر اور فریج اور اس طرح کی اور بہت ساری چیزیں موجود ہیں جو پہلے نہیں ہوتی تھی۔ تو ان چیزوں کا صحیح استعمال، صحیح مینجمنٹ کے ذریعے ہم رمضان میں سارے کام کر سکتے ہیں، ہماری عورتیں سب کام کر سکتی ہیں۔ تو ہم رمضان کو اچھا کیوں گزاریں، اس کے اندر ماحول بنائیں اور مسابقہ کیوں کریں نیکی میں آگے بڑھنے کا،
کہ یہ چیزیں ہمارے جب بچے دیکھیں گے تو اگلی نسل میں منتقل ہوں. ہم جب خود رمضان اچھا گزاریں گے، رمضان کی قدر اور فکر کریں گے، اہمیت ہوگی، اچھا پلان کریں گے، ہماری چھوٹی نسل، ہماری جو نیکسٹ جنریشن ہے، وہ جب اس کو دیکھے گی ہمیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی اپنا رمضان اچھا گزارنے کی کوشش کرے. تو اس کا امپیکٹ نسلوں تک جاتا ہے. تو اتنی اہم چیز ہے. تو ہمیں کامیاب اور اچھا رمضان گزارنے کے لیے اپنے آپ کو منظم کرنے کی ضرورت ہے. اسی طرح ہماری زندگی کے اندر ہر انسان کی زندگی میں 4 دائرے ہوتے ہیں. ایک اس کا اپنا ذاتی دائرہ، ایک خاندان کا دائرہ، ایک معاشرتی دائرہ، اور ایک گھر کے اندر کے لوگوں کا دائرہ، گھرداری کا دائرہ. ذاتی دائرہ ذاتی زندگی کا دائرہ، معاشرتی زندگی کا دائرہ، خاندانی زندگی کا دائرہ، اور گھرداری سنبھالنے کا، گھرداری کی زندگی کا دائرہ. تو یہ 4 دائرے ہوتے ہیں. ان چاروں کو ہمیں سوچ سمجھ کے پلاننگ کے اوپر لانا ہوتا ہے، اور یہ چاروں ہی اہم ہیں. سب سے پہلا جو دائرہ ہے نا، میری اپنی ذات کا دائرہ ہے. اس میں جب ہم نے رمضان کی پلاننگ کرنی ہے نا، تو اپنی صحت کو سامنے رکھتے ہوئے پلاننگ کرنی ہے، اور اپنی نیند کو بھی ہم نے مینیج کرنا ہے، کیونکہ صحیح نیند یہ بھرپور صحت مند زندگی کی علامت ہے. اور تمام ڈاکٹر اس بات پر متفق ہیں کہ اگر نیند صحیح آ رہی ہے تو آپ کی صحت ٹھیک ہے، آپ بہتر زندگی گزار رہے ہیں. اور نیند اگر ڈسٹرب ہوگی تو پھر اگلی چیزیں خود بخود ڈسٹرب ہونی شروع ہو جائیں گی. تو عام دنوں میں اگر ہم جلد سونے کے عادی ہیں تو رمضان میں تو تراویح کے بعد سونا ہے. تو ہمیں اپنی ذاتی زندگی میں اپنی دوائیوں کو، نیند کو، صحت کو مینیج کرنے کے حوالے سے پلاننگ کرنے کی ضرورت ہے. عام دنوں میں ایکسرسائز کرتے ہیں، ورزش کرتے ہیں، تو رمضان میں روزے کی ذرا مشکل ہو جاتا ہے، تو ہمیں اس کو بھی مینیج کرنے کی ضرورت ہے. عام دنوں میں اگر ہم زیادہ کھانے کے عادی ہیں، جلدی کھانے کے عادی ہیں، ہر 3-4 گھنٹے بعد کچھ کھا رہے ہیں، تو رمضان میں ہمارے لیے 14-15 گھنٹے کا کم و بیش گیپ آتا ہے. تو اس کے لیے اپنے آپ کو مینیج کرنا ضروری ہے. بندہ شعبان میں ان چیزوں کی پریکٹس کرنا شروع کر دے کہ رمضان میں نے اچھا کیسے گزارنا ہے. ہمارے ایک دوست ہیں ثاقب بھائی، حجاز ہاسپٹل والے، وہ ایک عجیب بات کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بندے کو شعبان میں اپنے سارے ٹیسٹ کروا لینے چاہیے، خاص طور سے وہ لوگ جو بیمار ہیں، کسی کو شوگر کو مسئلہ ہے، کسی کو کوئی مسئلہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ رمضان میں اس نیت سے سارے ٹیسٹ کروا لینے چاہیے کہ رمضان میں اچھا کیسے گزاروں، اپنی دوائیوں کو، اپنی چیزوں کو اس حساب سے دیکھیں. تو اپنی ذاتی زندگی کے معاملات کو بھی ہمیں لکھ کے سوچ کے ہمیں بنانے کی ضرورت ہے. پھر معاشرتی زندگی بھی رمضان میں بڑی تبدیل ہو جاتی ہے. لوگوں سے میل ملاپ، آنا جانا، ان سے رابطے، تعلقات، خوشی غمی کے معاملات، یہ رمضان میں ایک چیلنج ہوتا ہے. اس کو بھی غور و فکر کر کے، سوچ کے، سمجھ کے ہمیں بنانا ہے. اور رشتہ داری نبھانا، صلہ رحمی کرنا، یہ رمضان میں اور زیادہ اہم ہے. شب قدر میں اس کی مغفرت نہیں ہوتی جو رشتہ داریاں توڑ کے بیٹھا ہو. تو رمضان میں ان ساری چیزوں کو بھی غور کرنا بھی. میں اپنی معاشرتی زندگی میں رب کے حضور جب جاؤں گا قیامت کے دن، تو میں نے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کیا کیا، تو اس کے اوپر بھی ہمیں عید کی خوشیوں کے میں ایک دوسرے کو مبارکباد دینا، تحفے دینا، ایک دوسرے کا خیال رکھنا، غریبوں کا خیال رکھنا، یہ معاشرتی زندگی میں ان چیزوں کو بھی ہر آدمی اپنے حساب سے غور کرے. تیسرے نمبر پر خاندان، اپنی فیملی کے بھی بڑے حقوق ہوتے ہیں. قیامت کے دن یہ رشتہ داری، یہ اللہ کے سامنے کھڑی ہو کے اللہ کے عرش کرنی چاہیے، یا اللہ یہ بندے تھے انہوں نے رشتہ داریوں کو نبھایا تھا، جنت میں بھیج دیں. یہ تھے انہوں نے نہیں نبھایا، ان کو جہنم میں بھیج. تو ہمیں اپنی فیملی میں، گھر میں رہنے والے جو لوگ ہیں، بیوی ہے، بچے ہیں، ماں باپ ہیں، گھر کے اندر رہنے والے جو فیملی کے لوگ ہیں، ان کے ساتھ رابطہ، ان کے ساتھ میل ملاپ، معاملات، ان سب کو بھی اوور ویو کرنے کی ہر چیز کی ضرورت ہے. یہ خاندانی دائرہ ہے، اس کو بھی. اور چوتھی، گھرداری کو سنبھالنا ہی زیادہ تر عورتوں کے حوالے سے ہے کہ گھرداری کو ہم کیسے سنبھالیں، کیسے منظم کریں. بعض عورتوں کے ساتھ گھریلو ذمہ داریوں کے ساتھ معاشی ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں. کہیں جاب کر رہی ہیں، کوئی ایسا سلسلہ ہے، تو ان کی ذمہ داریاں اور زیادہ ہوتی ہیں باقی عورتوں کی نسبت. ابھی ہر ایک کے اپنے اپنے دائرے، ہر دائرے کے حساب سے جب ہم چارٹ بنائیں گے، غور و فکر کریں گے،
انشاءاللہ بہترین رمضان گزرے گا انشاءاللہ العزیز۔ یہ تو چند تمہیدی باتیں تھیں۔ اب سب سے پہلا کام جو ہمیں رمضان میں کرنا ہے، ہم سب نے سب سے پہلا کام جو رمضان میں ہم نے کرنا ہے وہ کیا ہے؟ گھر کا ماحول عبادت والا بنانا ہے۔ رمضان میں سب سے پہلا کرنے والا کام پورے گھر کے تمام افراد، بڑے چھوٹے بوڑھے مرد عورت جوان بچہ، ہر ایک کا، پورے گھر کا ماحول ہم نے عبادت والا بنانا ہے۔ ماحول سے بہت فرق پڑے گا۔ جب کسی گھر میں ماحول عبادت والا بن جاتا ہے تو وہ ماحول ہمیں عبادت پہ لے کے آ جاتا ہے۔ ہم ماحول کو بناتے ہیں، ماحول ہمیں بناتا ہے۔ یہ ماحول بہت اہم چیز ہے۔ انسان خود بخود ماحول کے زیر اثر بہت ساری چیزیں کرنے لگتا ہے، بچے کرنے لگتے ہیں، تو اس پہ ہمیں بہت فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اگر انسان ماحول کو نہ بنائے تو خود بھی ڈھیلا رہ جاتا ہے، گھر والے بھی ڈھیلے رہ جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کئی گھر ایسے ہیں کہ رمضان المبارک میں بھی رمضان المبارک ان کے گھر میں نہیں آتا، چاند تو نکل آتا ہے لیکن ان بیچاروں کے گھر میں پورے رمضان کے مہینے میں رمضان نہیں آتا۔ کیا مطلب اس سے؟ کیا مراد ہے جی؟ کہ رمضان کے مطابق کوئی شیڈیول، کوئی ٹائم ٹیبل ہے ہی نہیں، وہی روٹین جو پہلے تھی وہی ساری چل رہی ہے، کوئی روٹین نہیں تبدیل ہوتی، اٹھنے جاگنے کی، کام کاج کی ساری چیزیں وہی ہیں۔ انہوں نے بھی رمضان کا اکرام نہیں کیا۔ اگر ہر شخص اپنی پرانی روٹین پہ چل رہا ہے، وہی ٹیلی فون، وہی اسکرین اور وہی کھیل کود سارا کچھ، تو معاملہ بڑا خراب ہو جاتا ہے۔ تو ماحول بنانا ہے، پہلا کام ماحول بنانا ہے۔ ماحول بعض دفعہ بن جاتا ہے تو جذبہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ہم شروع کے 5-7 دن میں جذبہ ہوتا ہے، پھر وہ ٹوٹ جاتا ہے 7ویں 8ویں روزے سے، پھر 21ویں شب سے دوبارہ واپس آ جاتا ہے۔ تو یہ ماحول کا اتار چڑھاؤ، اس سے بھی ہمیں بچنا ہے۔ ہمیں پورے مہینے کے لیے پلاننگ کرنی ہے۔ جب پورے مہینے کی پلاننگ کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ رحمت فرما دیں گے اور آسانی ہو جائے گی۔ تو سب سے پہلے ماحول متاثر کرتا ہے۔ یاد رکھیے، ہم نے ماحول کو بدلنا ہے، خود بخود عبادت پہ لگ جائیں گے۔ اگر ماحول نہیں بدل پائے تو حقیقت یہ ہے کہ ہم خود بھی عبادت پوری نہیں کر سکیں گے۔ تو موسٹ امپورٹنٹ ہم نے ماحول کو بدلنا ہے۔ ماحول کو بدلنے میں صرف اپنی ذات کی حد تک نہیں رہنا۔ ماحول بدلنے میں اگر کوئی عورت یہ کہے بیان سن کے جی میں نے اپنے ماحول کو بدلنا ہے، تو پورے گھر کے اوپر اثر نہیں ہوگا پورا۔ کوئی مرد یہ کہے کہ جی میں نے اپنے ماحول کو بنا لینا، نہیں، پورے گھر کا۔ اس کے لیے گھر والوں کو بٹھا کے، بتا کے، بڑوں سے چھوٹوں سے سب سے مشورہ کر کے، بھئی رمضان میں اتنے بجے اٹھنا ہے، اتنے بجے اٹھنا ہے، اتنے بجے سونا ہے، اتنے بجے یہ کام، اتنے بجے یہ کام، رمضان کی فضیلت سنا کے، ایک مہینے کے لیے ترغیب دے کے، جب پورا گھر ایک یکسو ہو کے رمضان کو اچھا گزارنے کے بارے میں فکر مند ہوگا اور اپنی ڈیلی روٹین ایک ماحول کو، عبادت کو، ٹارگٹ کو بنا کے رکھے گا تو یقیناً سارے کے سارے کام ہو جائیں گے۔ بھئی یہ گھر میں ہمارا ٹائم ہے تلاوت کا، سب تلاوت کریں گے۔ یہ ٹائم ہے جی دین کی کتابیں پڑھنے، سننے اور سنانے کا، یہ ٹائم ہے بیان سننے کا، یہ ٹائم ہے قرآن پڑھنے کا، یہ ٹائم ہے قرآن پاک کو سمجھنے کا، اور یہ ٹائم ہے مسائل کو جاننے کا، اور یہ ٹائم ہے دین کی باتیں سننے کا۔ جب ہم سارے ٹائم ٹیبل کو بنا لیں گے، اور سحری افطاری کے بھی، تہجد کے بھی، تو کیا ہوگا؟ سب کا ایک ٹائم ٹیبل جب بن جائے گا تو پورا ماحول ایک بن جائے گا جس میں بڑی آسانیاں ہوں گی۔ تو رمضان میں سب سے پہلا کام یہ کریں کہ ہم پورے گھر کا ماحول بدل دیں۔ جو بھی ماحول بدلنے میں کامیاب ہو گیا سب کی ذہن سازی کے ساتھ، اس کا رمضان بہترین گزرے گا۔ اور اگر پورا ماحول نہیں بنا سکے تو جتنی ماحول میں کمی ہوگی اتنا رمضان میں کمی ہوگی۔ بعض مرتبہ رمضان میں امتحانات آ جاتے ہیں۔ اسکول والوں کو چاہیے کہ رمضان میں امتحانات پہلے لے لیں یا بعد میں لے لیں، رمضان میں نہ کیا کریں، اور عین نماز جمعہ کے وقت بھی امتحان لے رہے ہوتے ہیں۔ یہ نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن اب بچے ہیں، امتحان دینے ہیں تو ٹھیک ہے، ابھی بھی آ رہے ہیں، ابھی بھی یہی چل رہا ہے سلسلہ۔ اس دفعہ بھی میٹرک کے امتحانات رمضان میں آ گئے، 9th 10th کے۔ ہونا تو چاہیے کہ وہ بھی خیال کرے، پہلے کر لیں یا بعد میں لے لیں۔ 75 سال میں میٹرک کر کے ہم کون سا کوئی مریخ پہ پہنچ گئے یا چاند پہ پہنچ گئے، یہیں پہ پاکستان میں ہی بیٹھے یا جاب کرنے ہی باہر جاتے ہیں، تو 1 مہینہ پہلے یا 1 مہینہ بعد ہو جائیں تو اس کی پلاننگ ہونی چاہیے۔ لیکن چلو اللہ انہیں ہمت اور توفیق دے کہ وہ اس پر آئیں۔
لیکن اگر وہ نہیں کر رہے تو ہم نے اب یہ دیکھنا ہے کہ بچوں نے امتحانات دینے ہیں، بچوں کی بھی ساری توجہ اپنی اسٹڈی کے اوپر ہونی بھی چاہیے، لیکن ان کو ترغیب دے کے فضیلت کے ساتھ سمجھا کے آپس میں چیزوں کو مینج کر کے کہ بھائی کچھ وقت آپ بھی عبادت اور ذکر میں گزارو۔ جب پورے گھر کا ماحول بنے گا تو ان معاملات کو بندہ ساتھ ساتھ ہینڈل کر لے گا، تاکہ رمضان کا ماحول بنے اور اس کا اثر ان کے اندر آئے۔ تو پہلا کام کیا کرنا ہے جی؟ پورے گھر کا کیا بنانا ہے؟ ماحول بنانا ہے۔ بنائیں گے انشاءاللہ؟ ہاں، جن کا ارادہ پکا ہے وہ تو بنا لیں گے، جنہوں نے ارادہ ہی کیوں نہیں کیا، خالی سن رہے ہیں، تو وہ بیچارے رہ جائیں گے۔ دوسرا کام رمضان مینجمنٹ کے حوالے سے بہت اہم یہ ہے کہ انسان کی اپنی سستی جو ہے نا، یہ متاثر کر دیتی ہے ساری چیز کو۔ اپنی سستی کو چستی سے تبدیل کرنا ہے۔ سستی کا ایک ہی حل ہے، چستی، ہمت کرنی ہے، کرنا ہے، لگانا ہے اپنے آپ کو، تو پھر ہو جائے گا۔ تو دوسرا کام ہے کہ اپنی ہر شخص اپنی ذات کی سستیوں کو دور کرے۔ اس کے اوپر الحمدللہ پورا ایک بیان ہے سستی کے اوپر، انٹرنیٹ کے اوپر موجود ہے، عشق الہی کے چینل پہ ہے، درس قرآن پہ ہے، فیس بک پہ، یوٹیوب پہ بھی ہمارے سستی کے اوپر پورا 1 گھنٹے کا بیان ہے۔ ہم سستی کو دور کرنے کے لیے ہمت سے کام لیں تو انشاءاللہ والذی بہت ساری خیریں مل جائیں گی۔ سوشل میڈیا، کتنی ہم گیمیں کھیلتے ہیں، عورتیں ڈرامے دیکھتی ہیں، گھنٹوں ڈرامے دیکھتی ہیں، ان کو لت پڑ گئی ہوئی ہے، اور جناب مختلف بہت ساری غیر ضروری اپلیکیشن ہمارے موبائل میں ہیں۔ تو ان سب سے ہم نے ہمت کر کے نکلنا ہے رمضان میں۔ 1 مہینے کے لیے ہم ارادہ کریں کہ ہم نے نیکی کو اپنانا ہے، اور ادھر ہمت کرنی ہے، سستی کا مقابلہ کرنا ہے۔ تیسرا کام جو کرنا ہے، ٹائم مینجمنٹ۔ 24 گھنٹے ہم نے کیسے گزارنے، اپنے اوقات کی مینجمنٹ کریں، جس میں عبادات ہوں، گھر کے کام ہوں، کاروبار ہے، جو بھی کچھ ہے وہ سب ہم اس کی کوئی ترتیب بنائیں، اور اپنا ہر آدمی اپنی عبادت کا ایک ہدف بنا لے۔ بھئی میں نے اتنے قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے، میں نے روزانہ اتنا وقت نوافل کو دینا ہے، اتنے نفل روز پڑھنے، میں نے روزانہ اتنا مراقبہ کرنا ہے، میں نے روزانہ اتنا فلاں کام کرنا ہے، اتنا ذکر کرنا ہے، جو بھی کام ہے تو اس کو ہم ٹارگٹ بنا لیں، اور ٹارگٹ بنا کے، ٹارگٹ ایسا نہ بنائیں بہت ہی پیچیدہ ہو، ٹارگٹ بنائیں، پھر اس ٹارگٹ کو دیکھ کے اپنے اوقات کو، اپنے سارے کاموں کو دیکھ کے غیر ضروری کاموں کو نکالیں، سوشل میڈیا کے ٹائم کو نکالیں، تو پھر ہم اپنے عبادات کے شیڈیول کو بڑا اچھا مینج کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے میں چارٹ، ایک کی جگہ بعض دفعہ 2-3 چارٹ بھی بنانے پڑ سکتے ہیں۔ تو رمضان اچھا گزر جائے، اس کے لیے ہم پلاننگ کر لیں تو ہمارے لیے سعادت کی بات ہے۔ مفتی رشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ جامع الرشید کے جو بانی تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ اگر آپ کوئی بھی نیکی یا عبادت کرنا چاہتے ہیں تو 3 چیزوں کا تعین کر لیں۔ کوئی بھی نیکی یا عبادت کرنا چاہیں تو 3 چیزوں کا تعین کر لیں: وقت، جگہ اور مقدار۔ وقت کا تعین کر لیں، جگہ کا تعین کر لیں، اور مقدار کا تعین کر لیں۔ مثال کے طور پر میں سوچتا ہوں کہ جی میں نے رمضان میں اتنے قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے، تو بھائی اس جگہ پر بیٹھ کے کرنی ہے، اور اس وقت کرنی ہے، اور اتنی ایک وقت میں کرنی ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا بہت بڑا نفسیاتی فائدہ ہے۔ ایک تو ٹارگٹ بنا لیا کہ رمضان میں 10 قرآن پاک پڑھنے ہیں، 5 قرآن پاک پڑھنے ہیں، پھر روزانہ کتنا کرنا ہے، پھر روز کس وقت کرنا ہے، اور کس جگہ پہ کرنا ہے۔ تو 3 چیزیں کون سی؟ وقت، جگہ اور مقدار، یہ متعین کر لیں۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ جب گھڑی چلتے ہوئے جیسے 9 بجے تلاوت کرنی، جب گھڑی پہ 9 بجیں گے ایک دم اندر بلنک ہوگا، بھائی تلاوت کا وقت آ گیا، میں کدھر ہوں؟ تو یہ گھڑی بار بار دن میں 2 مرتبہ 9 بجتے ہیں، تو جو آپ نے وقت دیا ہوا ہے دن کا یا رات کا جو بھی ہے، اس وقت دماغ ایک دم 9 بج گیا، میرا وقت ہے تلاوت کا۔ دوسرا، جگہ آپ نے طے کر لیا، بھائی اس کونے میں نے پڑھنی ہے، کمرے میں یہاں بیٹھ کے پڑھنی ہے۔ اب وہ جگہ جب نظر آئے گی، بھائی یہاں میں نے تو تلاوت کرنی تھی، میں کدھر ہوں؟ اور مقدار، جب مقدار کا تعین ہوگا نا، اور ساتھ پورا مہینے کا ہمارا چل رہا ہوگا کاؤنٹ کہ بھائی کہاں پہنچے، تو ہوگا اچھا میں نے تو 10 قرآن پڑھنے تھے، ابھی اتنے ہو گئے، میں پیچھے ہوں یا میں آگے ہوں، وہ پھر ایک گھڑی چل رہی ہوگی۔ تو نفسیاتی طور پر بھی انسان اس وقت کو دیکھ کے، جگہ کو دیکھ کے، مقدار کو سوچ کے
اپنے ٹارگٹ کو پورا کرنے کے لیے آگے بڑھے گا۔ تو عبادات میں آگے بڑھنے کے لیے یہ بہترین نسخہ ہے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، عبادات کو نماز کے ساتھ جوڑ لیتے ہیں، بھئی نماز کے ساتھ قرآن ایک سپارہ پڑھنا ہے، بھئی نماز کے بعد مراقبہ کرنا ہے، نماز سے پہلے دعا مانگنی ہے، نماز کے بعد دعا مانگنی ہے، تو 5 نمازیں آتی ہیں، تو ان میں کن کے ساتھ کتنا وقت دے سکتے ہیں، اس حساب سے بندہ ایڈجسٹ کر لیتا۔ حضرت جی بھی فرماتے ہیں، حضرت جی شیخ حافظ الفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہ العالیہ، کہ مراقبہ اکٹھا اگر 1 گھنٹہ پونا گھنٹہ ایک نشست میں نہیں ہو رہا تو ہر نماز کے ساتھ 5 منٹ کر لو، چلو متفرق صحیح ہوگا تو صحیح، اور 5 دفعہ کا مطلب 25 منٹ کا روز ہو جائے گا۔ تو یہ ایک ترتیب ہے۔ اچھا، دوائی کی ترتیب، ہم سارا سال جو لوگ دوائی کھاتے ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو دوائیوں سے محفوظ رکھے۔ ہم زندگی میں دوائی کے اوقات جو ہے نا وہ بھی نمازوں کے ساتھ جوڑیں۔ بھائی دوائی کھاتے ہیں نا صبح دوپہر شام، چلو صبح فجر کے بعد والا اگر نہیں تو صبح کی دوائی اگر 8-9 بجے کھا رہے ہیں اس کو چاشت کا ٹائم سمجھ لے، نہیں تو بھائی ظہر کے بعد اور عشاء کے بعد دوائی کھانی ہے۔ ڈاکٹر بھی تو دے سکتے ہیں نا، بھئی یہ دوائی ظہر سے پہلے ہے، یہ ظہر کے بعد ہے، یہ عشاء کے بعد ہے، عشاء کے پہلے ہے۔ تو اس کو ہم ترتیب تو لا سکتے ہیں نا، تاکہ بار بار ان چیزوں کا ذکر آئے۔ عبادات مکمل اور زیادہ کرنے کا اور پابندی سے کرنے کا ایک نقطہ سمجھ لیں۔ بہت لوگ کہتے ہیں جی مراقبہ نہیں ہوتا، پابندی نہیں ہوتی، وہ عمل رہ جاتا ہے، تلاوت میں معمول رہ جاتا ہے، تہجد میں رہ جاتا ہے، کچھ رہ جاتا ہے۔ ہوتا ہے ایسا کہ نہیں ہوتا؟ آپ لوگوں کا تو پورا ہوتا ہے نا سب کا۔ اچھا، ہو جاتی ہے کبھی ایسی غلطی، تو چلیں وہ طریقہ سمجھ لیں۔ ہم اپنی عبادت کسی نہ کسی اپنے کام کے ساتھ نتھی کر دیں، مشروط کر دیں۔ مثال کے طور پر رمضان کے حوالے سے بات ہو رہی نا، سحری تو کرنی ہے نا، میں سحری اس وقت کروں گا جب تہجد پڑھ لوں گا، اور جس دن میں نے تہجد نہیں پڑھی اس دن سحری بھی نہیں کرنی، اور روزہ تو رکھنا۔ کوئی نہ کوئی بھی اپنے آپ کو سیدھا کرنا ہے نا۔ اب نفس بگڑا ہوا ہے تو اس کا بگاڑ ٹھیک کرنے کے لیے کچھ تو کرنا پڑے گا۔ بھائی تو شرافت سے ٹھیک ہو جائے بندہ، اب نہیں ٹھیک ہو رہا، بار بار پھسل جاتا ہے اور چاہتا بھی ہے کہ میں ٹھیک ہو جاؤں، تو کرے نا پھر جناب میں نے تو ناشتہ کرنا ہی اس دن ہے جس دن فجر میں جماعت سے پڑھوں گا، پھر دیکھیں کیسے فجر ٹھیک ہوتی ہے۔ کہتے ہیں جی معمولات کی پابندی نہیں ہوتی، تو حل لے لینا، حل ہے یہ، میں دوپہر کا کھانا اسی دن کھاؤں گا جس دن میری تلاوت کا معمول پورا ہوگا، ورنہ کھانا ہی نہیں۔ تو ہم اپنی عبادات کو، معمولات کو اس طرح سے لگا لیں۔ میں دعوت میں تو جاؤں گا، اگر میرا وہ کام رہ گیا نا، وہ عبادت رہ گئی، تو دعوت میں کھانا میں نے نہیں کھانا۔ تو اپنے آپ کو اس طریقے سے سیدھا کر لیں۔ بھئی آج کچھ وقت زیادہ لگ جائے گا جی انشاءاللہ تعالی، ہم اپنی اذان بھی ہوگی، ہماری جماعت بھی ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ تو یہ اہم بیان ہے، تو اس کو ہم توجہ سے ذرا سن لیں۔ تو یہ بات سمجھ میں آ گئی جی کہ ہم اپنی عبادات کو، معمولات کو اپنے کسی کام کے ساتھ جوڑ لیں۔ اور تھوڑا سا آگے اور بڑھوں، جو جاب کر رہا ہو آدمی نا، اور پتہ ہے میں دیر سے پہنچا تو ادھر لیٹ لگ جائے گی اور کلاس بھی ہوگی، وہ یہ سوچے اگر فجر میں نے جماعت سے نہ پڑھی تو آج میں نے جاب پہ بھی نہیں جانا، تاکہ پوری کلاس ادھر لگے، تو جاب پہ بھی جائے گا اور نماز بھی ٹائم پہ پڑھے گا۔ تو بہرحال اس طریقے سے کوئی بھی انسان کام کرے۔ تو یہ 2 اصول اگر ہم نے بنائے نا، نمبر 1 جگہ کا تعین، مقدار کا تعین، وقت کا تعین، پہلے اصول میں 3 باتیں تھیں، اور دوسرے اصول ہم اپنے عبادات کو اپنے کسی کام کے ساتھ جوڑ دیں۔ میں تنخواہ اس وقت لوں گا جب میرے پورے مہینے کے معمولات پورے ہو چکے ہوں گے، انہیں تنخواہ ہی نہیں لینی۔ پھر دیکھیں کیسے مراقبے ہوتے ہیں، کیسے تلاوت ہوتی ہے۔ تو اس طریقے سے انسان اپنے آپ کو ٹھیک کر لے گا، ہماری ترتیب بن جائے گی انشاءاللہ۔ رمضان المبارک اچھا گزارنے کے لیے کچھ اور بھی ٹپس ہیں۔ خواتین کے لیے بھئی گھر والوں کی خواہشات، ضروریات، کھانے پینے کی ٹائم ٹیبل یہ سب بدل جاتے ہیں، تو بہت ساری چیزیں خواتین پہلے سے تیار کر کے رکھ سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر اگر اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہو تو عید کی شاپنگ بھی رمضان سے پہلے کر لیں۔ آخری اتنا مبارک عشرہ یہ شاپنگ مال میں، بازاروں میں گھومنے کے لیے اللہ نے نہیں بنایا۔ اللہ نے اگر وسعت دی راشن بھی رمضان سے پہلے منگوا کے رکھ لیں۔ شعبان کے اندر ہی کوشش کریں کہ 30 رمضان تک عید والے دن کو ملاتے ہوئے ہم اپنے وسائل کے اندر رہتے ہوئے کیا زیادہ زیادہ چیزوں کو خرید سکتے ہیں، سمیٹ سکتے ہیں، تاکہ رمضان کے مبارک اوقات ہم عبادات میں لگائیں، ہم ان چیزوں میں نہ لگائیں۔
یہ بہت اہم ہے، اس کو کرنے کی ضرورت ہے. ہر آدمی اپنی وسعت کے مطابق کرے تو اس میں آسانی ہو جائے گی. پھر آج کل ہر گھر میں فریج موجود ہے تقریباً، بہت ساری جوسر، اور یہ جناب ہمارا تو بزنس یہی ہے، تو ساری گھر میں نعمتیں تو ہمارے یہاں موجود ہیں. پہلے ہمارے بڑوں کے پاس نہیں ہوتے. میں اس بات کو بہت بہت دفعہ کہتا ہوں اپنی عورتوں کو، عورتوں سے مراد معاشرے میں اور مستورات کو، کہ گھر میں اتنی سہولیات ہیں، یہ قیامت کے دن ہمارے لیے حجت نہ بن جائیں ہمارے خلاف، کہ ہم سے پہلے والی جو بزرگ عورتیں تھیں اور رمضان میں میری والدہ 15 قرآن پاک 14 قرآن پاک ہر رمضان میں پڑھتی تھی، اور ان کے گھر میں اس وقت اس زمانے میں ہمارے گھر میں یہ سہولیات نہیں تھی جو آج ہیں. ہم سب کا یہی حال ہے. 25 سال پہلے کے گھر کی سہولیات کو دیکھ لیں، آج دیکھ لیں، کوئی غریب ہے یا امیر ہے، کوئی بھی ہے. آج الحمدللہ جو گاڑی آئی ہے ان کا جی 28 کلومیٹر 1 لیٹر میں چلے گی، پہلے ایسی کوئی گاڑی نہیں تھی. اب چیزیں بہتر سے بہتر ہوتی جا رہی ہیں. تو ان کے پاس وقت تھا عبادت کا، اور ان کے پاس پتھر کے سل چک اور وہ امام دستے اور وہ سل، وہ کیا کہتے ہیں، سل بٹا وہ بچپن میں نے سب کوٹے ہوئے ہیں. لوہاری نمک آتا تھا، لوہاری سے لے کر آتا تھا، میں خود بھی لاتا تھا، اور وہ پیسنے پہ، اور کالی مرچیں بھی، اور کئی چیزیں، اور حلیم، اور کیا کہتے ہیں گوشت، وہ سارا جو کباب بنتے تھے نا، آج تو کباب بنتے ہیں اس میں وہ لذت ہی نہیں ہے. لیکن اس سل بٹے اور امام دستے کے زمانے میں گھر کے کام کاج کے ساتھ عورت 15 قرآن پڑھ لیتی تھی. آج اس کو ساری سہولیات کے باوجود 2 کا موقع نہیں ملتا. تو یہ چیزیں اس کے خلاف حجت بن سکتی ہیں. تو گھر میں بھائی ساری چیزیں تو موجود ہیں، تو یہ عورتیں کیا کر سکتی ہیں؟ بھائی ہر عورت جو ہے نا اپنے گھر میں پوری ایک سیاست دان ہوتی ہے، اور یہ باورچی خانے کی جو سیاست ہے نا، یہ ملک کی سیاست سے زیادہ اہم ہوتی ہے. انہیں سب پتہ ہوتا ہے کس چیز کو کیسے کرنا ہے، کیا کرنا ہے. بھائی سموسے بنانے، افطاری کے ساتھ پتہ نہیں سموسے کا کیا جوڑ بن گیا، تو سموسے بنانے تو بھائی اس کی جو پٹیاں ہیں وہ پہلے سے بنا کے رکھ لیں، رمضان میں بنا کے فریج میں رکھ لیں. لہسن ادرک اس کا پیسٹ اور اس کی جو چیزیں بنانی ہے پہلے بنا لیں. پیاز ہے لال کر کے رکھنا ہے، یہ جناب شعبان میں لال کر کے رکھ لیں، رمضان میں استعمال کریں. اسی طرح بہت ساری چیزوں کے پیسٹ جوسز کے لیے، ساسز کے لیے یہ بنا سکتی ہیں. نہیں تو یہ سیکھ سکتی ہے سوشل میڈیا پہ جو ادھر ادھر ڈرامے دیکھنے ہیں، گیمیں کھیلنی ہیں اور گپے مارنی ہیں ادھر ادھر، تو یہ ایسی ریسیپی سیکھ لیں، سمجھ لیں کہ بھئی رمضان کو اچھا گزارنے کے لیے کون کون سی چیز کو ہاف کوک کر کے رکھا جا سکتا ہے جو کم وقت میں جلدی تیار ہو کے چیزیں پوری ہو جائیں. بہت کچھ ہو سکتا ہے. کب؟ جب ارادہ ہوگا اور اس پر آگے بڑھیں گے تو پورے مہینے کی پلاننگ کی جا سکتی ہے. باقی سب کے اپنے اپنے وسائل کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. تو اس طرح کے بہت سارے کام ہم لوگ اپنے یہاں مینیج کر سکتے ہیں. پھر لوگوں سے ملاقاتیں، آنا جانا، افطار پارٹیاں، یہ سب چیزیں، دعوتیں اور تقریبات، ان سب چیزوں کو بھی پہلے سے سوچ کر مینیج کرنے کی ضرورت ہے. سب کے اپنے اپنے حالات ہیں، میں جنرل باتیں کر رہا ہوں، ہر آدمی اپنے حساب سے اس کو دیکھے. ٹارگیٹ یہ ہو کہ مجھے رمضان میں والا عبادت پوری کرنی ہے. تو جن جن لوگوں سے ممکن ہے رمضان سے پہلے مل لے. بھئی رمضان میں انشاءاللہ مصروفیت آپ کی بھی ہوگی، میری بھی ہوگی، ابھی مل لیا. ہاں کوئی رمضان میں ملاقات ضروری ہے، کوئی بیمار ہے عیادت کرنی ہے تو بہت بڑا ثواب ہے، کوئی ناراض ہے اس کو راضی کرنا ہے تو بڑا ثواب ہے، شب قدر بھی قبول کروانی ہے نا. تو رمضان میں کوشش کریں. افطار پارٹیاں جہاں تک ممکن ہو بچ جائیں. مجبوری ہو تو بس اپنا وقت ضائع نہ کریں. عبادت، زبان میں ذکر ہو، دعا ہو. اب وہ میوزک چل رہے ہیں، مکس گیدرنگ ہے اور گناہوں کی محفل ہے، ایسی افطار پارٹی کا تو انشاءاللہ پورا گناہ ملے گا. یہ کوئی ثواب ہے؟ 3,000 روپے فی بندہ جناب، 4,000 روپے فی بندہ افطار پارٹی ہے اور میوزک بھی ہے، مکس گیدرنگ بھی ہے، کسی کی توجہ اللہ کی طرف نہیں اور نماز بھی اکثر نہیں پڑھتے، تو اس کا کوئی ثواب نہیں ملے گا. آپ نے روزہ کھلوانا ہے، آپ آ جائیں ہمارے پاس الکہف میں، ہم آپ کو طریقہ بتاتے ہیں غریبوں کو روزہ کھلوانے کا ثواب لے لیں. یہ بڑے بڑے ہوٹلوں میں جا کے افطار پارٹیاں کروانا یہ فیشن زیادہ ہے. ہاں اگر کوئی پوری رعایت کا ہو، پردے کی، میوزک نہ ہو، کھانا ہو، مہمان آئیں اور طریقے سے افطار کیجیے تو حرام تو نہیں ہے. پاکیزگی کے ساتھ، شرائط کے ساتھ ہو، نماز بھی وہاں اہتمام ہو اور سارے پڑھے بھی تو پھر ٹھیک ہے.
میں جس چیز کو کہہ رہا ہوں گناہ، وہ افطاری کروانا گناہ نہیں ہے، بہت بڑی عبادت ہے، لیکن جو مروجہ معاملات ہو گئے وہ گناہ کی طرف چلے جاتے ہیں۔ رمضان میں ہمیں کیا کیا کام کرنے ہیں؟ مزید اپنے کاموں کی درجہ بندی کریں۔ جو سیکھنے والے سب سے اور پورے کرنے والے سب سے پہلے والے کام ہیں، اپنے ایمانیات پہ پوری توجہ دینی، ایمانیات کے اوپر، ایمانیات اور عبادات کی ہمیں بھرپور پلاننگ کرنی ہے۔ مثال کے طور پر فرائض، کوئی سمجھوتا نہیں، وہ تو پورے کرنے ہی کرنے۔ اگر کوئی رمضان سے پہلے نماز کا عادی نہیں تو اپنے آپ کو رمضان میں نماز کا عادی بنائے۔ بچوں کے لیے تو بہترین ہے انہیں نمازی بنانے کے لیے رمضان کا ماحول۔ 5 سال کے بچے بھی ہیں تو ان کو نمازیں پڑھوائیں، شوق سے وہ پڑھتے ہیں، کھیلتے بھی ہیں، اپنے ساتھ لگائیں۔ 7 سال کے بچوں کو تو حدیث میں ہے کہ نماز پڑھنے کا حکم کرو۔ تو ایک نماز کا جب گھر میں نفل کا، نمازوں کا ماحول بنے گا تو یہ بالغ ہونے کے ساتھ نمازوں کے پابند ہوں گے۔ تو عبادات اور ایمانیات، اس کے اوپر فوکس کرنا ہے۔ دوسرا کام کس پہ اور فوکس کرنا ہے؟ مسائل سیکھنے، شریعت کے مسائل سیکھنے۔ بھئی مجھے نماز کا صحیح طریقہ نہیں آتا، وہ میں سیکھ لوں، یا مجھے کون سی چیز نہیں علم، اس کے لیے میں آؤں فکر کروں۔ ہر شخص اپنے اعتبار سے دیکھے کہ اس کو کس چیز کی کمی ہے، اس کو وہ پورا کرے۔ نوافل کا بہت زیادہ اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ جو حفاظ ہیں، حافظات ہیں، وہ نفل کے اندر اپنا قرآن پڑھیں۔ 10 قرآن پڑھنے تو نفل میں پڑھ لیں، عادت بنائیں۔ پھر رمضان میں ہم کوئی قرآن مجید کی سورت یاد کرنے کا ٹارگٹ بنا لیں، کوئی آخری سپارہ یاد کرنے کا ٹارگٹ بنا لیں، کوئی سورہ یاسین، کوئی سورہ ملک، کوئی سورہ کہف، کوئی آخری پاؤ قرآن مجید کا وہ یاد کرنے کا ٹارگٹ بنا لیں، اور جو تھوڑا سا یاد ہو جائے ایک دن میں اس کو نفل میں بار 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 پڑھتا رہے، اللہ کو سناتا رہے۔ تو اس طریقے سے ہم رمضان میں بہت ساری چیزیں کر سکتے ہیں۔ قضا نمازیں اور قضا سجدہ تلاوت، نمازیں جو قضا ہیں اگر کسی کی، اور سجدہ تلاوت تو بہت لوگوں کے، بڑے بڑے دیندار لوگوں کے بھی ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، شوق سے پڑھتے ہیں، ساتھ ساتھ سجدہ تلاوت ادا نہیں کرتے۔ اچھے نمازی بھی سجدہ تلاوت میں ڈنڈی مارتے ہیں۔ یہ واجب ہے، لکھ کر رکھنا پڑے گا، اس کی وصیت کرنی پڑے گی کہ میرے مرنے کے بعد اتنے باقی تھے میں نہیں کر سکا، فدیہ دو۔ تو قضا نمازیں اور سجدہ تلاوت، ان کا بھی اہتمام کر کے ان کو بھی رمضان میں آگے بڑھانے کی کوشش کریں کہ بھئی یہ سلسلہ ساتھ ساتھ ہو جائے۔ دعاؤں کا اہتمام، کوشش کریں کہ 24 گھنٹے میں 24 منٹ تو دعا ہو جائے۔ ایک ہی وقت میں ہو جائے 24 منٹ تب ٹھیک ہے، نہیں تو سحری، افطاری، تہجد اور اوقات میں ملا جلا کے ہم رمضان میں روزانہ 24 گھنٹے میں 24 منٹ تو دعا کو دیر لگائیں۔ تنہائی میں ہاتھ اٹھا کے آنسوؤں کے ساتھ یا روتے چہرے کی شکل بنا کے، روتی شکل بنا کے، ویسے سب کی ہوتی ہے عام طور سے، عورت کو دیکھو، بیوی کو دیکھو تو روتی شکل جلدی سامنے آ جاتی ہے، خیر ایک مذاقی بات ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے تو اپنی بیوی کو دیکھا، فرمایا عائشہ اللہ تیرے چہرے کو تر و تازہ رکھے۔ تو بیوی کو چہرے کو دیکھ کے تر و تازگی کی دعا دینا یہ سنت ہے، یہ مردانگی ہے، پھر محبتیں بڑھتی ہیں۔ اچھا، تو دعا میں تو بندہ روتی شکل بنائے گا، اللہ کے سامنے رونے کی شکل بنائے، رونا آئے تو بہت اچھا۔ تو روزانہ 24 گھنٹے میں 24 منٹ دعا کے ہوں، اکٹھے ہوں، متفرق ہوں، ہاتھ اٹھا کے ہوں، دل ہی دل میں ہوں۔ عورتیں کام کاج کھانا پکا رہی ہے تو دعا مانگ سکتی ہیں۔ اسی طرح تہجد کی پلاننگ، تہجد کی پلاننگ یہ بڑی کمال کی ہے۔ میں نے سحری کرنی اس وقت جب تہجد میں پڑھ لوں، نہیں تو سحری نہیں کرنی، سارے تہجد پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی، وہی کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے نا۔ ایک اور بہت اہم ترین کام رمضان میں، جو ملازمین ہیں، جو ماتحت ہیں، گھر کے ملازمین ہیں، آفس کاروبار کے ملازمین ہیں، جو ہمارے ماتحت ہیں، ان کو ریلیکسیشن دینی ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے جو اپنے ماتحت کو رمضان میں، رمضان کی وجہ سے عبادات کے لیے آسانیاں دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اب آسانیاں دینے کے کئی رخ ہو سکتے ہیں، وقت کو کم کر دینا، اور محنت کی شدت کو کم کر دینا، ان کے وسائل کو بڑھا دینا، ان کو راشن دے دینا، ان کے لیے افطاری کے حوالے سے ان کا اہتمام کر دینا کہ بھئی آپ کی افطاری پورے مہینے کی، آپ کی تنخواہ اپنی جگہ، گھر کے کتنے بندے ہیں، اتنے افطاری کے پیسے مجھ سے لے لو۔ تو اسٹاف ویلفیئر جو ہے نا، یہ پورا ہم ہر ایک کو دیکھنا چاہیے۔ پھر ہمارے اسٹاف میں سے اکثر لوگ بہت ساری جگہوں پہ، گھر میں جو کام والے اور یہ لوگ ہوتے ہیں، ڈرائیور اور یہ بہت ساری جگہوں پہ، ہر جگہ پہ نہیں، وہ عبادت نہیں کرتے، کہتے ہیں جی ورک لوڈ اتنا ہوتا ہے ہم کیسے کریں۔ تو ہم ان کا ورک لوڈ ہلکا کر کے اور ساتھ ان کو ترغیب دے کے
فضائل سنا کے ان کے بھی روزے رکھوائیں. تو یہ جو ہے نا اسٹاف ویلفیئر میں ساری چیزیں کہ ماتحت کے لیے آسانی پیدا کرنا اور ان کے لیے مختلف پروگرام بنا کے دے دینا، تو یہ ہمارے لیے جنت میں جانے کا ایک آسان طریقہ ہے. افطاری کرنا سنت ہے اور سحری کرنا بھی سنت ہے. افطاری میں کھجور کھانا سنت ہے اور سحری میں بھی کھجور کھانا سنت ہے. ہم اپنی کھانے پینے کی بھی پلاننگ کریں کہ رمضان میں کیا کھانا ہے، سحری میں کیا کھانا ہے اور افطاری میں کیا کھانا ہے. اپنی صحت کو، اپنے بجٹ کو، اپنے وقت کو، ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بھی پلان کریں. بہت ساری بچوں کی خواہشات میں بیٹا یہ رمضان سے پہلے کر لیں گے یا رمضان کے بعد کر لیں گے، رمضان میں ایسے چلنا ہے. تو اس کے اوپر بھی کیا کھانا ہے سحری میں، کیا افطاری میں، اس کو بھی مشورے کے ساتھ پلان کر لیا جائے کہ کم سے کم وقت میں آسانی والی چیز کون سی ہو جس میں صحت بھی اچھی رہے اور آسانی بھی رہے. جیسے سحری میں اگر لسی پی لی جائے تو دن میں پیاس نہیں لگتی، بڑا فرق پڑتا ہے. تو ان چیزوں کو دیکھ کے ہمیں اچھا رمضان گزارنے کے لیے اس پلاننگ کی بھی ضرورت ہے. نیند کے اوقات کو بھی پلان کر کے رمضان کو گزارنے کی ضرورت ہے. تو ہم مختلف قسم کے اپنے چارٹ اگر بنا لیں گے نا، عبادات کا چارٹ، غذا کا چارٹ، سونے جاگنے کا چارٹ، یہ سب چیزیں ہم بنا لیں گے تو انشاءاللہ العزیز ہمارا یہ رمضان بہت اچھا گزر جائے گا. اب کچھ باتیں رہ گئی انشاءاللہ تعالی، وہ اگلی دفعہ کریں گے اگلے بیان میں جو ابھی بدھ کی شام کو ہوگا انشاءاللہ. اب اسی رمضان کے موضوع کو شروع کر دیا ہے، یہ اگلے کئی بیانات اب رمضان پر ہی انشاءاللہ ہوں گے. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.